السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ پاک آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ٹاپک لے کر آئی ہوں نماز سیریز میں، وہ ہے قیام رمضان کا ٹاپک۔ انشاءاللہ اسے اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ قیام رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی حکم دیے بغیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قیام رمضان کی رغبت دلاتے اور فرماتے تھے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ جس طرح میں کہتی ہوں نا کہ کوئی بھی کام کریں تو خالص نیت کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کے سارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، کہ آپ کی نیتیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ کوئی بھی کام آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی نیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، خالص نیت ہونی چاہیے آپ کی۔ اسی طرح کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو ہم لوگ اگر ڈیلی بیسس پہ جو کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ گھر کے کام ہیں یا کوئی بھی کام ہے، اگر ہماری نیت یہ ہوگی کہ یہ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے اسی کی خاطر کر رہی ہوں، تو کام تو ہمارے لیے اپنا ہو جائے گا، لیکن وہ کیا ہے، وہ ثواب کی نیت سے وہ عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گا، وہ ہمیں اس کا بھی اجر ملے گا۔ اگر میں سو رہی ہوں تو اس وجہ سے سو رہی ہوں کہ میں ریلیکس ہو جاؤں گی، میں فریش ہو جاؤں گی اور میں کام اچھے طریقے سے کر سکوں گی، اور یہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہی ہوں، تو یقین کریں یہ بھی جو چیز ہے یہ اجر میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اسے اگر ہم لوگ اس کا رخ موڑ کے اللہ کی خاطر لے آئیں تو کافی چیزیں ہماری ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں بعد جماعت قیام رمضان کیا تھا، تو اس میں بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، مطلب جو سٹارٹنگ کے روزے ہیں وہ رکھے، آپ نے ہمارے ساتھ مہینے میں سے کچھ بھی قیام نہ کیا، یہاں تک کہ 23ویں رات کو آپ نے ہمیں قیام رمضان کروایا، پھر آپ نے 24ویں رات چھوڑ کر 25ویں رات کو، پھر 26ویں رات چھوڑ کر 27ویں شب کو اپنے اہل خانہ اور اپنی عورتوں کو اور سب لوگوں کو جمع کر کے قیام کیا، اور فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز عشاء ادا کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ مطلب باجماعت نماز ادا کرنے کی اتنی زیادہ جو ہے اس کا اجر ہے، اتنا زیادہ اجر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طاق راتیں تھی، جس طرح 23ویں ہو گئی، اس کے بعد 25ویں 27ویں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کروایا باجماعت، اس میں خواتین کا بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں، اور جو مرد ہیں ان کے لیے بھی، لیکن اس مسجد میں کر سکتی ہیں جہاں پہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک علیحدہ مخصوص جو جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے علیحدہ سے، وہاں پہ وہ نماز ادا کر سکتی ہیں، جہاں پہ فتنے کا ڈر نہ ہو، یہ چیزیں آتی ہیں، یہ سچویشن آ جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 رات کے بعد فرمایا، جب 3 راتیں ہو گئی، کون کون سی؟ 23ویں 25ویں اور 27ویں، ٹھیک ہے، جب 3 راتیں ہو گئی، میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا معمول برابر قائم ہے، تو مجھے خطرہ لاحق ہے، ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں اپنے گھر سے نکلا، چنانچہ تم اپنے اپنے گھروں میں رمضان کی راتوں کا قیام کرو، آدمی کی نفل نماز گھر میں افضل ہوتی ہے، مطلب جو نفل نماز ہے وہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہ افضل ہوتی ہے، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا کہ ایک چیز جو میں معمول میں لے کر آ رہا ہوں وہ کیا پتہ فرض نہ ہو جائے، باقی 5 نمازیں جس طرح فرض ہیں اس طرح وہ بھی فرض نہ ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام ہستی تو نہیں تھے، خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ ساری جو ہیں اتھینٹک حدیثیں ہیں، ابھی جو میں نے پڑھی ہے جس میں خطرہ لاحق ہونے کا بتایا گیا ہے، تو یہ بھی اتھینٹک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ اللیل کی حدیث ہے، حدیث
اور ابھی جو تھرڈ حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی امام کے پیچھے باجماعت قیام رمضان دوبارہ شروع کرایا، مگر یہ بھی فرمایا رات کا آخری حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں رات کے ابتدائی حصے سے جس میں لوگ قیام کرتے ہیں بہتر ہے۔ قیام کرتے ہیں بہتر ہے مطلب سو جاتے ہیں، اٹس مین کہ جو تہجد کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، وہ جو جس ٹائم لوگ سو جاتے ہیں تہجد کے ٹائم، بہت سے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کو نصیب ہوتی ہے، تو اس ٹائم اگر ہم لوگ قیام کریں تو وہ زیادہ بیٹر ہے۔ جس طرح ہم لوگوں نے کل کے ٹاپک میں پڑھا تھا وطر کا، ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں ہو سکتے، لیکن وطر کب افضل ہے؟ رات کے ٹائم جب لوگ سو جاتے ہیں تہجد کے ٹائم پر زیادہ بیٹر ہے کہ آپ افضل ترین جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ رات کو تہجد کے ٹائم پہ وطر ادا کیے جائیں۔ لیکن اگر خدشہ ہو کہ میں نے سو جانا ہے تو پھر کیا ہے، پھر ہم لوگوں نے عشاء کے ساتھ ہی نماز وطر کو بھی ادا کر لینا ہے۔ لیکن اگر تب بھی ہم لوگ نہیں ادا کر سکے تو وطر کا کیا ہے، وطر ہم لوگوں نے نیکسٹ ڈے جب بھی ہو تو ہم لوگوں نے وطر ادا کرنے ہیں، کیونکہ وطر بہت زیادہ ضروری ہیں، کمپلسری ہیں، اسے ہم لوگ آپشنل نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو وطر کو لازمی ادا کرنا چاہیے، لیکن ایک رات میں 2 ٹائم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بھی کون سا ٹائم افضل بتایا گیا تھا؟ رات کا تہجد کا ٹائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 شب قیام رمضان کرا کے لوگوں سے فرمایا تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ جب 3 راتیں ہوں گی تھی، 23ویں، 25ویں اور 27ویں، پھر کیا کہا کہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ تو امام زہری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد بھی یہی طریقہ جاری رہا، یہ نہیں کہ پہلے ہی تھا، نہیں، اس کے بعد بھی یہ طریقہ جاری رہا، ایون جہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور جب شروع ہوا اور وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی اسی پر عمل ہوتا رہا، 2 دور جو تھے اس میں اسی پر عمل ہوتا رہا۔ پھر سیدنا عمر فاروق نے امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ جو رسول اللہ سے ثابت تھا، وہ بوجہ خوف فرضیت آپ نے مکمل رمضان اختیار نہیں فرمایا تھا، پھر سے جاری فرمایا۔ اب یہاں پہ آتا ہے کہ رمضان میں تہجد اور تراویح جو ہیں وہ ایک ہی نماز ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رمضان المبارک کو اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے، کہیں سحری مس نہ ہو جائے، اتنا لمبا قیام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاؤں کی سویلنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی تھی، پوری سورہ البقرہ کی تلاوت کر لیتے تھے، اور ہماری جو نمازیں اتنی نہیں ہوتی لمبی، لیکن ان کا قیام بہت لمبا ہوتا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں تہجد اور قیام رمضان الگ الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک ہی نماز ہے۔ سرے سے کیا منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی کسی رات کو تہجد اور قیام رمضان کا الگ الگ اہتمام کیا ہو؟ تو رمضان میں کیا ہے، تہجد اور قیام رمضان ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں تہجد میں بھی نوافل ہوتے ہیں اور قیام رمضان اس میں بھی کیا ہے، نوافل ہی ہیں، تو ایک ہی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ قیام رمضان کتنی رکعت ہے؟ 11 رکعت ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات والی نماز کیسی تھی؟ سیدہ صدیقہ کبریٰ نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز بالعموم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کل میں نے ایک چیز ڈسکس کی تھی آپ لوگوں سے کہ زیادتی نہ ہو کسی بھی چیز میں، کسی بھی عبادت میں دوام حاصل کرنا۔ اگر آپ نے ایک تسبیح پڑھی ہے نا ڈیلی بیس پہ، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 1 سے بڑھا سکتے ہیں اور وہ 1 سے 2 کر سکتے ہیں، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، آپ اتنی کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس پہ ہی رہیں گے، کم نہیں ہوگا، تو وہ عبادت اچھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک عبادت آپ شروع کرتے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے آپ بہت وہ اوپر چلی جاتی ہے، بہت زیادہ آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے آپ بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دوام حاصل کرنا چاہیے، اس پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت قیام رمضان کرایا، پھر وطر پڑھائے۔ جب 8 ہو گئی رکعت، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا 3 وطر پڑھ لیے، تو کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے ٹوٹل، 9، 10، 11، 3 اور ایڈ کر لیے تو 11 ہو گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جو نماز پڑھائی تھی وہ کتنی ہیں؟ 11 رکعت، ٹھیک ہے۔ سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت ایک قیام رمضان پڑھائیں۔ 11 کا بتایا گیا، 3 وتر ایڈ ہو گئے اس میں، اور 8 جو ہیں وہ قیام اللیل کر لیا، مطلب تراویح ہو گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے قاریوں کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا علی بن ابو طالب، سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے 20 رکعت قیام اللیل کی تمام روایات جتنی بھی ہیں وہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 8 رکعت اور ساتھ میں 3 وتر ایڈ کر دیں۔ اور یہ ساری جتنی بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری کی ساری حدیثیں اتھینٹک ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دیں اور بہترین پڑھنے والا اور پڑھانے والا بنائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔